السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان دکھلانا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے ابھی حالیہ میں مظفر نگر کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ وہ واقعہ سب جانتے ہیں کہ ابھی 2 روز قبل مظفر نگر کے اندر جو کیفے پر پولیس نے چھاپا مارا ہے تو اس کے اندر مسلمان لڑکیاں تقریباً 50 کے قریب ملی ہیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ یعنی ملوث تھیں، اور ان کے کمروں سے شراب، بیئر، اسی طرح اور بھی نہ جانے کیسی کیسی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسا واقعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے کہ جسے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے درد بھرے انداز میں بیان کیا ہے اور ماں باپ کو نصیحت کی ہے، اور اسی طرح لڑکیوں کے بارے میں انہوں نے بہت اہم بات بتلائی ہے، اور اسی طرح غیر مسلم لڑکوں کے بارے میں بھی، غیر مسلموں کے بارے میں بھی ایک پیغام دیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا وہ بیان سنانا چاہتا ہوں جو ابھی انہوں نے دیا ہے، اور ایک درد بھرے انداز میں یعنی امت کے بارے میں ایک فکر ہے اس کو بات کو انہوں نے رکھی ہے۔ آئیے ہم آپ حضرات کے سامنے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا وہ بیان، وہ جو انہوں نے میسج دیا ہے مظفر نگر کو لے کر، کہ جس مظفر نگر کے اندر ابھی حالیہ میں کیفے میں واقعہ پیش آیا ہے کہ مسلم لڑکیاں اس کیفے سے برآمد ہوئی ہیں، اور وہ بھی ناجائز کاموں کے اندر، نعوذ باللہ، اسی طرح غلط چیزوں کے اندر پائی گئی ہیں۔ تو اس بات کو لے کر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک اہم پیغام دیا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے ان کے اس بات کو، اس پیغام کو چلاتے ہیں، اس کو زور غور کے ساتھ سنیے اور اس پر عمل کیجیے، اور اس بات کو آگے بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ویڈیو نظر سے گزرا، اس وقت سے دل بہت غمگین ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے یہ خبر موصول ہوئی کہ مغربی یو پی کے مشہور شہر مظفر نگر کے کسی علاقے میں کسی کیفے پر یا 2 کیفے پر پولیس نے چھاپا مارا، اور وہاں 40 لڑکیوں اور لڑکوں کو بہت ہی گندے اور ناقابل بیان کاموں میں مصروف پایا۔ رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا گیا، ان کے پاس سے شراب اور بیئر کی بوتلیں بھی ملی، اور دوسری اور کچھ چیزیں بھی ملی جن کا میں نام نہیں لے سکتا۔ اور بہت ہی افسوس اور دکھ اور شرم کی بات ہے کہ لڑکیاں شاید سب کی سب مسلمان تھیں، اور لڑکے سب یا 1-2 کو چھوڑ کر باقی اکثریت ہندو لڑکوں کی تھی۔ میری یادداشت کے مطابق ابھی تھوڑے دن پہلے مظفر نگر ہی میں ایسا ہی ایک واقعہ، شرمناک واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں جن کے ذریعے میں اپنے دکھ درد کا اظہار کر سکوں اور مسلم والدین کو سے کچھ عرض کر سکوں۔ میں خود مغربی یو پی کے ضلع سنبھل کا اصل باشندہ ہوں، آبائی وطن میرا وہی ہے، اور میں مغربی یو پی کے حالات سے خاصا واقف ہوں۔ ویسے تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی وبا، آندھی اور سونامی پورے ملک میں چل رہی ہے،
پوری دنیا میں شاید چل رہی ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق مغربی یو پی کے وہ اضلاع جہاں مسلمان بہت خوشحال ہیں اور اکثریت میں ہیں یا بڑی تعداد میں، وہاں کی صورتحال بہت بری ہے، بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ میں پہلے مسلمان بچیوں کے والدین سے ان کے پورے احترام کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا؟ آپ نے ان کو ایک شریف پاکیزہ زندگی کے آداب اور اطوار نہیں سکھائے۔ آپ نے ان پر اندھا بھروسہ کر کے ڈگری کی تلاش میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیج دیا۔ بالکل خبر نہیں لی آپ نے کہ کالج میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا اخلاق بیچ رہی ہیں، کردار کا سودا کر رہی ہیں، اسلام کو بدنام کر رہی ہیں۔ ماؤں سے بھی عرض کرتا ہوں اور باپوں سے بھی، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اصل قصور آپ کا ہے؟ تربیت میں کمی، نگرانی میں کمی، باخبر رہنے میں کمی، اندھا بھروسہ۔ آپ کیا واقف نہیں ہے کہ باہر کا ماحول اور کالجوں کا ماحول بہت خراب ہے؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ہوش میں آئیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ایک پاکیزہ زندگی کے آداب سکھائیے، ان کی تربیت کیجیے، ان کے ذوق و مزاج کو ایسا بنائیے کہ وہ گھن کریں ان گندی حرکتوں سے۔ پھر آج کل لڑکیوں کی شادی میں بہت تاخیر ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ان کے میچ کرنے والے لڑکے نہیں ملتے، مسلم معاشرے میں دیر پہ دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اب یہ پرانا زمانہ نہیں ہے جب لڑکیاں بھولی بھالی رہتی تھی۔ اب 9-10 سال کی بچی بھی وہ سب کچھ جانتی اور چاہتی ہے جو شاید پہلے 15-16 سال کی لڑکی بھی نہیں جانتی اور چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے نہ کہنا پڑے تو اچھا ہے۔ اللہ کے واسطے شادیوں میں جلدی کیجیے۔ کتنی معیوب بات ہے، جو لڑکیاں گرفتار کی گئی ہیں آج ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی، آج ان کے رشتہ داروں کی کیا حالت ہوگی؟ کیا کہیں منہ دکھانے کے لائق آپ رہ گئے ہوں گے؟ اب میں ان بچیوں سے خود براہ راست کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری بچیوں، تم میں سے کسی کا نام عائشہ ہوگا، فاطمہ ہوگا، خدیجہ ہوگا، کسی کا نام زینب ہوگا، کلثوم ہوگا، رقیہ ہوگا۔ تم جانتی ہو یہ کیسی عظیم عورتوں کے نام تھے؟ تم جانتی ہو تو تم کس رسول پاک کی امتی ہو؟ میری بچیوں، تم مسلمان ہو، اسلامی تہذیب پر عمل کرو۔ جو غلطیاں ہو گئی، میں صرف تم سے یہ کہتا ہوں اور بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اب گڑگڑا کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اپنی زندگی کو بدلو، نماز پابندی سے جی لگا کر پڑھو، قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ۔ کیا تم کو احساس نہیں ہوتا کہ تمہاری عمر کی لڑکیاں مسجد اقصی کی حفاظت میں جانیں دے رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، سینے پر گولیاں کھا رہی ہیں؟ ان کی تمنائیں، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کے جذبات کیا ہے؟ اور میں اس سے زیادہ کہہ کر تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا کہ تم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ان کا کردار کیا ہے اور تمہارا کردار کیا ہے، ان کی مشغولیتیں اور دلچسپیاں کیا ہیں اور تمہاری مشغولیتیں اور دلچسپیاں کیا ہیں۔ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتی کہ جن لڑکوں کو تم اپنا دوست سمجھ رہی ہو وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں؟ ان کو اس کام پر لگایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی برباد کرے، تمہارے خاندانوں کو بدنام کرے، تمہیں اس قابل نہ چھوڑے کہ کوئی تم کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرے، تم نہ ادھر کی رہو نہ ادھر کی رہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم پر جادو بھی کرایا جا رہا ہے،
لیکن میں یہ بات بھی صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے دور بیٹھ کر تم پر جادو نہیں کیا ہے، پہلے تم سے دوستی کی ہے، تم ان کی دوست بنی ہو، ان کے ساتھ پارکوں اور ہوٹلوں میں گئی ہو۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا اہم پیغام سنا۔ اب اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ امت کے اندر یہ پیغام پہنچ جائے۔ حضرت نے جو پیغام اپنا پہنچایا ہے یہ سارا عام ہو جائے اور ہر لوگ حضرت کے اس پیغام کو سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔